حضرت سلمان فارسی، آپ میں سے اکثر حضرات نے نام سنا ہے۔ یہ جو آج کل ایران ہے، ایران یہی فارس ہے اصل۔ ان کے جو والد صاحب تھے حضرت سلمان فارسی کے، مجوسیوں کا جو بڑا آتش کدہ تھا، اس کی آگ کو جلائے رکھنے کا کام ان کا تھا۔ اس میں یہ لکڑیاں ڈالا کرتے تھے اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ جب انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی عقل بالکل اس کی عقل کو اللہ اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ جس آگ کو اپنے ہاتھ سے جلانا ہے، اس میں لکڑیاں ڈالنی ہیں، وہ جلنے میں تیری محتاج ہے، تو اس کو ماچس نہ لگائے تو وہ جلتی نہیں ہے، تو لکڑیاں اس میں نہ ڈالے تو وہ جلتی نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے جلانے کے بعد پھر اسی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجتیں مانگنا شروع۔ یہی نظر و فکر ہمارے اس معاشرے میں بھی ہے۔ جس مردے کو اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے، اپنے ہاتھ سے اسے غسل دیا ہے، جو اٹھنے میں آپ کا محتاج ہے، جنازے میں آپ کا محتاج ہے، غسل میں آپ کا محتاج ہے، جب اسے منو مٹی تلے دفن کر دینا ہے، پھر اپنی حاجات کے لیے اسی کے دربار میں حاضریاں۔ رب رسے تے مت خسے، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے پھر عقل انسان کی بالکل ختم ہو جاتی ہے، بالکل عقل ماورا سوچنا اور سمجھنا ہی نہیں۔ جس بابے نو اپنے ہاتھ نال دفن کیتا، مٹی اپنے ہاتھ سے ڈالی، اس پر جنازہ پڑھا گیا، اس کو غسل دیا گیا، کفن تک ہم نے پہنایا، اپنے کفن سے مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ تیری ضرورتیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ لیکن جب رب ناراض ہوتا ہے پھر انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا وہ باپ، اس کا بھی یہی کام ہے، اپنے ہاتھوں سے آگ کو جلانا ہے، پھر اسی آگ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنی ہیں۔ جب بک کر سیدنا حضرت سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، بڑا تفصیلی، اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو تفصیلاً یہ سنا سکوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، سلمان تم کیسے مجھ تک پہنچے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے اپنا قصہ بیان کیا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے میرے والد کو بیمار کر دیا۔ اب میرے والد مجھے اپنے گھر سے نکلنے نہیں دیا کرتے تھے زیادہ، لیکن اس بیماری کی وجہ سے میرے والد نے کہا جاؤ زمینوں میں، وہاں فلاں فلاں بندہ ہوگا، اس سے مال لے کر آؤ، پیسے لے آؤ، لکڑیاں خریدیں گے اور پھر یہ لکڑیاں جلائیں گے۔ میں اس بندے کے پاس جب پہنچا تو اس کے قریب ایک عیسائی راہب موجود ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقصد یہ ہے کہ عیسائی مذہب سچا مذہب تھا، حضور کی بعثت ابھی نہیں ہوئی، زمانہ قریب ہے نبی پاک کی بعثت کا۔ وہ عیسائی راہب میرا دوست بن گیا، مجھے کہنے لگا کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے اور ان انبیاء کی یہ تعلیمات ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، ساری کائنات میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے اللہ کی صفات کو غیروں میں تقسیم کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اسی کا نام شرک ہے، شرک سے باز رہو۔ مجھے اس کی تعلیمات نے بڑا پر اثر اور میرے دماغ پر بڑا اثر کیا۔ میں نے کہا کوئی اور بھی بندہ ہے جس سے میں علم حاصل کروں؟ یہ ساتھ ہی نجران کا شہر ہے، وہاں چلے جاؤ، ایک بڑا راہب وہاں رہتا ہے، اس سے تعلیم حاصل کرو۔ میری قسمت نے یاوری کی، میں اس بڑے عالم اور راہب کے پاس پہنچا، اس سے میں کچھ عرصہ سیکھتا رہا، وہ اللہ کو پیارا ہونے لگا، تو اس نے مجھے اور کسی اور طرف بھیجا، فلاں عالم کے پاس جاؤ۔ چلتا چلتا میں تیسرے راہب کے پاس پہنچا،
اس راہب نے مجھے کہا اب ہمارے دین کی ضرورت نہیں، کچھ مجھ سے سیکھ لو، اور میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کھجوروں والی اس زمین میں چلے جانا، یہ 2 نشانیاں یاد رکھنا، ان 2 نشانیوں کو وہاں جا کے چیک کرنا، اگر کسی شخص نے وہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہو تو اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ تو ضرور قبول کریں گے، اگر تم انہیں کوئی اپنی طرف سے تحفہ دو گے تو وہ اس تحفے کو ضرور قبول کریں گے، اور اگر تم انہیں صدقہ ان کی ذات کے لیے دو گے تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ بس یہ 2 نشانیاں اپنے پاس رکھنا، اور میرے مرنے کے بعد تم کھجوروں والی زمین کی طرف چلے جانا۔ فرماتے ہیں جب دشمن چے کنچو مہر ماں باشد دوست، جب اللہ کی طرف سے راہیں کھلنے لگتی ہیں پھر انسان کی قسمت یوں ہی بہانے بنایا کرتی ہے۔ ایک قافلہ مجھے مل گیا جو کھجوروں کی سی زمین کی طرف جا رہا ہے جسے یثرب کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ کی آمد سے قبل یثرب ہوا کرتا تھا، لیکن جس قافلے میں فرماتے ہیں میں شریک ہوا انہوں نے مجھ سے دھوکہ کیا، میں ان میں سب سے چھوٹا تھا اور اکیلا تھا، انہوں نے مجھے غلام بنا کر وہاں بیچ دیا۔ لیکن غلام بن کر بکنے کے بعد مجھے محسوس یہ ہوا کہ جو میرا مالک ہے وہ یثرب کا رہنے والا ہے، وہ ایک یہودی ہے، یثرب کا رہنے والا ہے۔ میری تو قسمت کھل گئی۔ میں نے کہا اب میں یہاں چیک کروں گا، چلو اس کی غلامی بھی کرتا ہوں۔ اس کا بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑا اس کا باغ ہے، اس میں کھجوریں توڑنی ہیں اور ان کھجوروں کو لگانا ہے۔ فرمایا میں اپنے کان دھرا کرتا تھا لوگوں کی باتوں کی طرف کہ کبھی اس نبی کی بات بھی ہو جس کا تذکرہ اس راہب نے کیا، ذرا وہ بھی تو سنے، کبھی اس کی بھی تو کوئی بات ہو۔ ایک دفعہ میں درخت پر چڑھ کر کھجوروں کے خوشے توڑ رہا تھا کہ ایک بندہ میرے یہودی مالک کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تو نے سنا ہے کہ وہ شخص جس نے نبوت کا مکے میں دعویٰ کیا تھا وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ رہا ہے، وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ رہا ہے، سنے تو نے؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں میرا مالک سنتا نہ سنتا میں نے سن لیا، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا واہ بھائی، یہ تو وہی نبی ہے، اسی نبی کی بات ہونے لگی ہے جس کی بعثت کا تذکرہ فلاں عیسائی راہب نے مجھ سے کیا تھا۔ میں نے کان کھڑے کیے، توجہ کی۔ جب میری توجہ اس طرف مبذول ہوئی، اچانک وہ شاخ میرے ہاتھ سے ٹوٹی اور میں نیچے زمین پر آ گرا۔ میرے مالک نے ناراضگی اور غصے میں مجھے تھپڑ جڑ دیے، لیکن میں اپنے مالک سے کہنے لگا مجھے بتائیے تو صحیح یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہودی مالک اس نے کیا سمجھانا تھا، وہ کہنے لگا غلام ابن غلام جا تو اپنا کام کر۔ فرماتے ایک دن مجھے چھٹی ہوا کرتی تھی، ایک دن مجھے چھٹی ہوا کرتی تھی، اس دن مجھے نہ اپنی کھیتوں میں کام کرنا ہوتا تھا نہ درختوں پر۔ وہ ایک دن میں نے نکالا اور حضور کی خدمت میں آ پہنچا۔ قسمت کہاں سے کھینچ کے فارس کے آتش کدہ سے کھینچ کر محمد کی روشنی میں لے آئی، حضور کے قدموں میں لے آئی۔ فرماتے ہیں مجھے وہ نشانیاں بھول گئیں جو اس راہب نے مجھے حضور کے بارے میں بتائی تھیں۔ میری پہلے نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی تو میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ نشانیاں کون پوچھے، کون وہ نشانیاں پوچھے؟ میری نگاہ جو حضور کے چہرے پر پڑی، میرے دل اور دماغ نے یہ گواہی دے دی سلمان تیری قسمت صحیح جگہ پر لائیے، رب کعبہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بس میں نے حضور کی خدمت میں اپنی غلامی پیش کر دی، ایمان لے آیا، لیکن پھر دل میں خیال آیا
پھر دل میں خیال آیا کہ چلو نشانیاں بھی پوری کریں۔ ایک چیز میں بطور ہدیہ کے حضور کی خدمت میں لایا، حضور نے قبول کی۔ پھر صدقہ لے کر حضور کی خدمت میں آیا، حضور نے رد فرمائی۔ دونوں نشانیاں پوری کرنے کے بعد میرے قلب و جگر میں نبی پاک کی محبت اللہ نے بٹھا دی۔ اب اپنے مالک کی زمینوں پر بھی ہوتا ہوں، دل حضور کی طرف ہوتا ہے، سوچ ہر وقت حضور کی طرف ہوتی ہے۔ آپ لوگ لیٹ آتے ہیں، آج آپ کو لیٹ آنے کی میں نے سزا دینی۔ آج میں نے جمعہ 2:15 بجے پڑھانا ہے، یا تو پھر آپ لوگ یہ وعدہ کریں کہ آئندہ ٹائم سے آئیں۔ میں کس لیے یہ محنت کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، اپنا گلا خراب کرتا ہوں، کس لیے؟ تاکہ آپ کے ذہن تک کوئی بات اللہ کے دین کی پہنچ جائے۔ اور جب میں آتا ہوں تو یہ 5 ستونن میں جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ یا تو پھر آپ نہیں آئیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے، آئیں گے تو پھر ٹائم سے آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں سما گئی۔ میں حضور کی خدمت میں، دماغ میرا ہر وقت حضور کی خدمت اور خیال میں رہتا ہے۔ میرا مالک ایک دن میرے گریبان سے پکڑ کے مجھے کہتا ہے، اوے غلام تیری سوچیں کہاں ہیں؟ کیوں کھجور کے باغ میں ہمیں نقصان ہو رہے ہیں؟ اب میرے دل نے یہ گواہی دے دی کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ میں نے کہا میں تیری غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے محمد کی غلامی میں دنیا کی سرداری مل گئی ہے، مجھے محمد عربی کی غلامی میں دنیا کی سرداری مل گئی ہے، اب میں تیری غلامی سے آزادی چاہتا ہوں۔ وہ مالک کہنے لگا ٹھیک ہے تجھے آزادی چاہیے تو پھر جا، اپنے اس مالک کو جا کر کہے کہ میری شرطیں پوری کرے، میں تجھے آزادی دیتا ہوں، اسی کا غلام بن جا۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اب آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، مجھ سے اب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کا نقصان کروں، میری ساری توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جا، اس کی جو بھی شرطیں ہیں ان شرطوں کو قبول کر لے، میں تیری شرطوں کے لیے اپنی قربانی دوں گا، تو جو چاہتا ہے جا کر۔ شرطیں رکھی گئی جی، 3 اوقیہ سونا، 3 اوقیہ، اگر صحیح حساب لگایا جائے تو آج کل کے زمانے میں 3 من سونا، 3 من سونا، اور 300 کھجوروں کے باغ۔ یہودی کہنے لگا جا اپنے مالک کو کہے 300 کھجوروں کے باغ میری زمین پر لگا کے دے، اور 3 اوقیہ چاندی اور سونا وہ بھی مجھے عطا کرے، تب تجھے آزادی دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شرطیں بھی وہ رکھے تو ہاں کر دینا۔ قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کی ذات بھی بڑی قدردان ہے، پر حضور کی قدردانیوں کی بھی کیا بات ہے۔ سلمان یہ ساری شرائط وہاں پیش کر کے حضور کی خدمت میں جب آئے نا، حضور نے فرمایا ہاں بھی تیری شرطیں ہو گئیں؟ جی یا رسول اللہ شرطیں تو بڑی ڈاڑی ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ رحمت للعالمین پیغمبر فرماتے ہیں بیٹھ ادھر، ابھی وہ انتظام کرے گا۔ روایت میں آتا ہے چند لمحات گزرے تھے کہ ایک آدمی صدقے کے طور پر ایک ڈلی اٹھا کر لے آیا سونے کی، ظاہراً وہ بالکل چھوٹی سی ڈلی ہے، حضور کی خدمت میں لے کر آیا۔ حضور نے فرمایا سلمان آ بھائی تیرے سونے کا انتظام ہو گیا۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑی چھوٹی سی ڈلی ہے۔ حضور نے فرمایا لے کر تو جا، وہ کرنے والے کے کام دیکھ۔ وہ چھوٹی سی ڈلی اٹھا کر حضرت سلمان فارسی اپنے مالک کے پاس پہنچے، وہ بڑا خوش ہوا اور ان کی عقل پہ ماتم کرنے لگ گیا۔ جب ترازوؤں میں اس ڈلی کو رکھا گیا تو جتنا وزن اس مالک کو چاہیے تھا اس چھوٹی ڈلی سے اللہ نے پورا فرما دیا، وہ سارا وزن پورا ہو گیا۔ ایک ترازو نہیں، 3 ترازو بدل بدل کے لائے گئے، تینوں ترازوؤں میں 3 اوقیہ چاندی کا وزن پورا، سونے کا وزن پورا ہو گیا۔ مالک حیران ہو گیا، یہ وزن ہو رہا تھا کہ سرکار بھی آ پہنچے۔ حضور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر
اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ اب کھجور کے درخت میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر سال پھل نہیں لاتا، اس کے پھل میں 2 یا 3 سال لگتے ہی لگتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لگانا شروع کرو صحابہ کو۔ وہ مالک بڑا خوش ہے کہ کم از کم کچھ عرصہ تو گزرے گا۔ بعض کھجوریں 3 سال، بعض کھجوریں 10 سال لیتی ہیں پکنے میں، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا جن کھجوروں کو اللہ کے پیغمبر اور آپ کے یاروں نے لگایا وہ اس قدر تیزی سے بڑھی کہ اسی سال انہوں نے اپنے مالک کو پھل دے دیا۔ سونا بھی پورا ہو گیا، پھل بھی پورا ہو گیا، اور حضرت سلمان فارسی کو آزادی ملی۔ حضرت سلمان فارسی جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے نا، اب میں اللہ کی قدردانیوں کی بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ کی ذات کیسی قدردان ذات ہے کہ وہ تھوڑے سے عمل پہ راضی ہوتا ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر آنے والے حضرت سلمان فارسی بک کر حضور کی خدمت میں پہنچنے والے، ان کو مقام اللہ نے یہ دیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں میرے آل و عیال فاطمہ، حسن، حسین یہ میرے اہل بیت میں ہیں، وہیں سلمان بھی میرے اہل بیت میں ہے، وہیں سلمان بھی میرے اہل بیت میں ہے۔ کس قدر قدردان ذات ہے اللہ کی کہ انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی وہ راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر